ریئلٹی آف ہیومن کے معزز دوستو، برمودا ٹرائینگل بحیرہ کیانوس میں کیوبا سے پہلے پورٹی ریکو کے قریب ہے۔ اس کے بارے میں آج تک عجیب و غریب باتیں سننے میں آتی رہی ہیں، لیکن باوجود بہت سی تحقیقات کے ابھی تک کوئی بھی تحقیق مکمل طور پر منظر عام پر نہیں لائی گئی۔ اس بات سے ہی اس علاقے کی پراسراریت کا پتہ چلتا ہے۔ اب تک یہاں بے شمار جہاز غائب ہو چکے ہیں۔ جب ان کا پتہ لگانے کے لیے طیارے اس علاقے کے اوپر پہنچے تو طیارے بھی غائب ہو گئے۔ ہر غائب ہونے والی جہاز کی داستان سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ دوستو، برمودا ٹرائینگل کی ریالٹی سے پردہ اٹھانے سے پہلے چینل پر نئے آنے والے احباب سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک انہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے بتایا، اب تک یہاں بے شمار جہاز غائب ہو چکے ہیں۔ جب ان کا پتہ لگانے کے لیے طیارے اس علاقے کے اوپر پہنچے تو طیارے بھی غائب ہو گئے۔ ہر غائب ہونے والی جہاز کی داستان سننے سے تعلق رکھتی ہے۔ پہلا واقعہ جو باہر کی دنیا کے سامنے آیا وہ 1874 میں غائب ہونے والا پہلا جہاز تھا۔ اس جہاز میں موجود 300 سے زیادہ افراد کیپٹن سمیت لاپتہ ہو گئے اور جہاز بغیر کیپٹن کے بحفاظت ساحل پر آ گیا۔ ایک مرتبہ جہاز کے تمام مسافر ساحل پر دیوانگی کے عالم میں پائے گئے اور ان کا جہاز اس علاقے میں غائب ہو گیا۔ مسافروں کے بقول جہاز جب اس علاقے میں پہنچا تو ذہن کو ایک جھٹکا لگا۔ پھر اس کے بعد انہیں کچھ معلوم نہیں کہ وہ کس طرح ساحل پر پہنچے۔ اس طرح ہوائی جہازوں کے ساتھ بھی حیران کن واقعات پیش آتے رہے ہیں۔ ہر واقعہ کے بعد تحقیقاتی کمیٹیاں بنائی گئی ہیں، لیکن کسی بھی کمیٹی کی رپورٹ کو منظر عام پر نہیں آنے دیا گیا، بلکہ دنیا کی توجہ حقائق سے ہٹانے کے لیے عالمی دھوکہ بازوں نے افسانہ نگاروں کے ذریعے ایسی دیوملائی یعنی میتھیکل سٹوریز بیان کرائیں کہ دنیا اسی دیوملائی یعنی کہ میتھیکل سٹوریز میں ہی گم ہو کر رہ گئی، اور اس طرح ابلیس کی چیلوں نے حقائق کو دنیا سے چھپائے رکھا۔ اس علاقے کے بارے میں ایک بات مشترکہ طور پر کی جاتی ہے کہ اکثر اس جگہ پانی کے اندر سے آگ نکلتی اور پھر پانی میں آگ داخل ہوتی ہوئی دیکھی جاتی ہے۔ ابلیسی قوتوں کی خفیہ سرگرمیوں اور عالمی مکاروں کی مکاریوں کا جائزہ لیا جائے تو اس بات کے کافی شواہد ملتے ہیں کہ یہ علاقہ عالمی کفریہ قوتوں کا کوئی خفیہ ٹھکانہ ہے، جہاں رہ کر وہ اپنی خفیہ سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابلیس اپنا تخت سمندر میں بچھاتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ابلیس کا تخت یا اس کا مرکز ایسا علاقہ ہوگا جو کفر کا گڑھ ہوگا۔ نیز قرآن و حدیث سے یہ بھی بات ثابت ہے کہ ابلیس اپنے ان دوستوں کو جو انسان ہیں مشورے دیتا ہے، حتیٰ کہ جب ضرورت پڑتی ہے تو خود انسان کی شکل میں آ کر ان کے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ جنگ بدر میں ابلیس بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں ابو جہل کے ساتھ موجود تھا اور ابو جہل کو جنگ کرنے کے لیے مسلسل بھڑکا رہا تھا۔ ابلیس کا مرکز سمندر میں کہیں ایسے علاقے کے قریب ہونا چاہیے جہاں سے اس وقت تمام ابلیسی منصوبے پروان چڑھ رہے ہوں۔ برمودا ٹرائینگل امریکہ سے قریب ہے اور امریکہ اس وقت عالمی کفر کا مرکز بنا ہوا ہے، لہٰذا ممکن ہے کہ برمودا کا علاقہ ابلیس کا مرکز ہو اور یہاں سے وہ اپنے شیطان و جن ہوں یا انسان ان سے کارگزاری سننے کے بعد ان کو ہدایت دیتا ہو، اور دنیا والوں کو اس سے دور رکھنے کے لیے انہوں نے اس علاقے کو دہشت کی علامت بنا دیا ہے۔ اور جو تحقیقات ہوئی بھی ہیں، ظاہر ہے وہ بغیر عالمی قوتوں کی مرضی کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اس بحث کی روشنی میں امریکی صدر بش کا وہ بیان جو اس نے اپنے نبی ہونے کے بارے میں دیا اور کہا کہ مجھے براہ راست خدا سے ہدایت ملتی ہے، تو کوئی بعید نہیں کہ ابلیس اس کو براہ راست ہدایت دیتا ہو۔ دجال کا ہم نے اس لیے کہا کہ عیسائیوں کے ایک فرقے کا یہ نظریہ ہے کہ دجال اپنے منظر عام پر آنے سے پہلے اپنے لیے ماحول سازگار کرے گا اور اپنی مخالف قوتوں کو پیچھے رہ کر اپنے ایجنٹوں سے ختم کرائے گا۔ تو ناظرین، کیسی لگی آج کی ویڈیو؟ اپنی آراء کے اظہار کے لیے کمنٹ سیکشن کا استعمال ضرور کیجیے گا۔ ریالٹی آف ہیومن کے پلیٹ فارم سے آج کے لیے اتنا ہی۔ انشاءاللہ کل پھر کسی دلچسپ موضوع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔